اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کلاس یعنی جماعت چہارم مضمون اردو۔ تو اس میں ہم ایک سبق شروع کرنے جا رہے ہیں گاندھی جی۔ اس میں اوپر لکھا ہے سرگرم وکالت ستیہ گرہ لیڈر دستکاری، یہ پیج نمبر 46 پہ ہے۔ تو اس میں گاندھی جی 46 پیج۔ تو گاندھی جی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یعنی گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ گاندھی جی کا اصلی نام کیا تھا؟ موہن داس۔ والد کا نام کرم چند تھا اور ان کے والد کا نام کیا تھا؟ کرم چند۔ اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ تو اس لیے ان کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ موہن داس کرم چند گاندھی جی۔ یعنی ان کے باپ کے ساتھ ان کا نام ملا کر رکھا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ گجرات کے ایک گاؤں جس کا نام کیا تھا؟ پور بندر۔ کب پیدا ہوئے؟ 2 اکتوبر 1869۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو کس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں ہی حاصل کی۔ یعنی گاندھی جی کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ پور بندر جہاں وہ پیدا ہوئے وہیں ہی حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے۔ اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ انگلستان۔ وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہاں بیرسٹری پاس کرنے کے بعد کون سا پیشہ اختیار کیا؟ وکالت کا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے، جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ یعنی کچھ مدت گزرنے کے بعد گاندھی جی کہاں چلے گئے؟ جنوبی افریقہ، جہاں انہوں نے ناانصافی ظلم کے خلاف ایک پرامن احتجاج شروع کر دیا۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انسان دوستی کی اس جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ یعنی اس دوران جب انہوں نے جدوجہد ناانصافی کے خلاف شروع کی تو اس دوران ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ اپنے مشن سے نہ ہٹے، اس کو آگے بڑھایا، یعنی جدوجہد جاری رکھی۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ اس کے بعد جب جنوبی افریقہ کے واپسی کے بعد گاندھی جی ہندوستان چلے آئے۔ ہندوستان میں وہ کس میں پڑ گئے؟ یعنی سیاست میں سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہاں آ کر یہاں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں، یہاں یعنی اس آزادی کی تحریک چلائی، اس میں بھی حصہ لیا۔ 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ تو 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کس نے شروع کی؟ گاندھی جی نے تحریک شروع کی۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی اور عوام نے بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا دی۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ کب آزاد ہوا؟ یہ تحریک گاندھی جی نے چلائی اور 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ تو گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ یعنی ان کی زندگی جو تھی وہ سادہ طریقے سے انہوں نے گزاری اور وہ یعنی انسانوں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے
नासूर के खिलाफ थे, कोई फिरका वगैरह नहीं मानते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, ये इनका नारा था। चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, ईसाई है, ये आपस में भाई भाई हैं। उनकी खास तालीम थी उनकी खास तालीम थी। उन्होंने रवादारी और भाईचारे को कायम रखना सिखाया। गांधी जी रंग व नस्ल, जात पात और भेदभाव के सख्त मुखालिफ थे। उनका मानना था कि अगर गांव खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने गांव और मुल्क की तरक्की के लिए घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। चरखे को उन्होंने बड़ा रवाज दिया, वो खुद भी चरखे पर सूत काटते थे। तो 30 जनवरी 1947 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को उस वक़्त गोली मार दी जब वो इबादत करने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह हमारा मुल्क एक बड़े रहनुमा से महरूम हो गया। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तमाम ये नस्ल जात पात का भेदभाव तमाम ख़त्म कर दिया। और फिर यानी वो चाहते थे कि जब ये गांव के लोग खुश हैं, खुशहाल हैं, तो सब पूरा मुल्क खुश है। तो गांव में तरक्की देने के लिए उन्होंने चरखे का सूत काटा, उन्होंने खुद चरखा शुरू किया, चरखे को चलाना। तो और उसके बाद एक नथु राम ने उनको गोली मार दी, जिसकी वजह से वो इस जो हमारा मुल्क जो था एक बड़े लीडर से मारूम हो गया, जिनमें इंसान दोस्ती थी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुबह हम इसके सवालात जो है दूसरी क्लास में हल करेंगे। तो बाकी वसलाम।